جب کسی کو بدنام کرنا تھا تو بڑے کھل کر باتیں کر رہے تھے. سوشل میڈیا کے ذریعے پتا چلا قبر میں جاؤ گے اکیلے ہو گے, کوئی نہیں ہوگا قبر میں تمہارے. اس وقت کیا کرو گے؟ ان گناہوں کو کیسے جواب دو گے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے یار مسلمانوں کے ڈھونڈتے رہنا. آپ کیا جانتے ہو یار؟ آپ کچھ بھی نہیں جانتے. آپ صرف سنی سنائی بات پر بیان کرتے ہو. آپ کو لگتا ہے شیطان نے کان میں آ کر کچھ پھونک دیا ہے. یہ اتنا بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا کہ کوئی کسی کے بارے میں بات کرتے میں آسرا کرتا ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو دو تین چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ نہ کرے آپ کے پاس کوئی شخص آ کر کوئی بات کرتا ہے, میں جانتا ہوں اس نے ایسا کیا ہے, ارے وہ ایسا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے میں اب یہ بتا رہا ہوں. سوشل میڈیا کے ذریعے پتا چلا, واٹس ایپ کے ذریعے پتا چلا, اخبار کے ذریعے پتا چلا, ٹی وی کے ذریعے پتا چلا. کیا یہ سارے ذرائع ایسے ہیں کہ جس پر آپ آنکھ بند کر کے یقین کر لو گے؟ نہیں ہو سکتا نا. اب آپ کے پاس ذریعہ کون سا ہے؟ مجھے خود اس آدمی نے آ کر بتایا ہے. اچھا آپ نے مان لیا. کیا کرتا بھائی؟ آپ کیا کرتے؟ آپ اس کو کہتے کہ اگر تم بات جو کہہ رہے ہو سچ ہے تو گواہ لاؤ, شرعی ثبوت لاؤ. میں کیسے کسی مسلمان کے اوپر کہیں کہیں بات کا میں کیسے یقین کر لوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی مسلمان پر حرام ہے, اس کی جان, اس کا مال اور اس کی عزت. آپ اگر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں شرعی ثبوت لائیے, شرعی گواہ لائیے, اور اگر کہیں اسپیس ہے تو اس کو سمجھائیے کہ کیا تجھ پر واجب ہے کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح کی ٹو میں جانا. کہ ہم نے تو یہ حدیث سنی ہے جو مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ تم جانتے ہو کہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے, تو کہاں کرنی چاہیے, کس سے کرنی چاہیے, کتنی کرنی چاہیے؟ کیا اس کی تم نے کبھی فلسفہ پڑھا ہے, کبھی اس کی لاجک پڑھی ہے, کبھی یہ سنا ہے؟ یہ اسلام و دین اور شریعت کی حکمت کی یہ باتیں کہیں پڑھی سنی ہے؟ قیامت کے دن تجھے تیرے رب نے کھڑا کر دیا کہ جو تو کہتا تھا اس کو ثابت کر. دنیا کو چھوڑ تو اپنے رب کے آگے کیسے ثابت کرے گا؟ سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے, زبان کو بند کرو. جب تک شریعت واجب نہ کر دے کسی کے بارے میں اس کے خلاف بات نہیں کرنی. اور اگر یہ کر دی ہے اور بہتان لگا دیا ہے تو اب توبہ بھی کرنی ہے, اس سے معافی بھی مانگنی ہے, اور جن کو بتایا ان کو یہ کہنا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. آؤ نا, جب کسی کو بدنام کرنا تھا تو بڑے کھل کر باتیں کر رہے تھے. وہ تو مجرم نہیں تھا, لیکن آپ تو مجرم بن گئے نا. اس کو مجرم بنانے کے لیے جتنی محنت کی تھی, آج اپنے اس جرم سے نکلنے کے لیے آئے میدان میں تو پتا چلے. بندہ اگر ایک بار ایکسرسائز کر لے کہ میں زندگی میں آئے گا نہیں غیبت و بہتان کی طرف. بہت زیادہ اگر آپ کو تکلیف ہے نا, آپ کو حل دیتا ہوں, آپ بیٹھ کے اسے بات کرو. بھائی آپ کے بارے میں مجھے یہ ہے, وہ آپ کو کلیئر کرے گا. اچھا آپ کلیئر نہیں کرتا, آپ کو لگتا ہے کہ جو میں سوچ رہا تھا وہی درست ہے. اب دوسرا سوال, کیا اس کا یہ ایپ مارکیٹ میں لانا آپ پر لازم تھا؟ اچھا لازم تھا. کیا مارکیٹ میں لانا لازم تھا یا دو سے بات کرنا لازم تھا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قوم کو بتانا ہے تو اس کی شرعی رہنمائی لیں. آپ کو لگتا ہے کہ چار کو بتانا اس کی شرعی رہنمائی لیں. ہم لوگ آزاد نہیں ہیں. اپنی زبان کو, اپنی سوچ کو, اپنے خیالات کو, اپنی خواہشات کو, اپنے جذبات کو, اپنی محبتوں کو, اپنی نفرتوں کو, سب کو اسلام و دین کے آپ کو اس پر تولنا پڑے گا. تو مطلب مادر پیدر آزاد معاملہ تھوڑی ہوگا کہ جو جس کے اوپر چاہے گا انگلی اٹھا دے گا, جس کے اوپر چاہے گا قلم چلا دے گا. ٹھیک ہے چلو دنیا میں کوئی آپ کو بولنے والا, پوچھنے والا, پکڑنے والا نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے نہیں ہوگا. آپ بڑے مطلب کے تعلقات والے ہوں گے, بڑے منہ کے, آپ کی زبان بھی بد کسی کے قابو میں نہیں آتی ہوگی, لوگ آپ کے شر سے ڈرتے ہوں گے, آپ کے فطرے سے ڈرتے ہوں گے, اور آپ یہ سب کچھ جو تماشا کرو گے آخر ایک دن تو مرو گے, قبر میں جاؤ گے اکیلے ہو گے, اکیلے, کوئی نہیں ہوگا قبر میں تمہارے پاس. اس وقت کیا کرو گے؟ ان گناہوں کا کیسے جواب دو گے جو تم نے مسلمانوں کی ماں, بہن, بھائی, پتہ نہیں کس کس کی عزتوں کو پامال کیا, اور پھر اس پر بعض لوگ تو پیسے لیتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرنے کو پیشہ بنا لیتے ہیں. اللہ کی پناہ, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. یہ بھی کوئی زندگی ہے یار مسلمانوں کے عیب ڈھونڈتے رہنا. استغفر اللہ. کیونکہ پتہ چلے تو بندہ وہیں دبا دے. مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. اللہ نہ کرے آپ کا عیب کسی پر ظاہر ہو جائے تو آپ کی کیا خواہش ہوگی؟ وہی دب جائے کہ پھیلے.
جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اس طرح کا کام کرے، میں انہیں کہہ رہا ہوں، جو بیٹھ کر اس طرح کی غیبت سے بھری، تہمت سے بھری، بہتان سے بھری، جھوٹ سے بھری پوسٹیں بنا کر چلاتے، میں انہیں کہہ رہا ہوں آپ خدا کو جواب کیا دیں گے؟ اچھا پھر میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ جن کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں، آپ کو نہیں گھبراہٹ ہوتا یار کسی کے بارے میں کوئی کمزور بات، عیب والی بات آپ کے سامنے آ جائے؟ بلکہ میری معلومات ہے ایسی ویڈیو زیادہ دیکھی جاتی جس میں کسی کے عیب کھلے ہوئے ہوں، ایسی پوسٹ زیادہ دیکھی جاتی جس میں کسی کے عزتیں اچھالی جا رہی ہوں۔ انٹرسٹ لیتا ہے ایک آدمی، کیا ہو گیا ہماری سوچوں کو، کب پاکیزگی ملے گی؟ نہیں یار نہیں، خدا اللہ میرے گناہ معاف کرے، میں کسی کے بارے میں کیوں سنوں یار؟ اللہ نہ کرے اس کی جگہ میری خبر ہوتی تو، مجھ پر تہمت لگا ہوتی تو، مجھ پر بہتان لگا ہوتا تو، یعنی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، مانے میری بات، بالکل بے پر کی لاتی ہے قوم، کوئی ہاتھ نہ پیر نہ سر نہ منہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے خواب میں بھی وہ نہیں ہوتا جو چل پڑا ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی آ کر کہتا تجھے پتا چلا کیا تیرے بارے میں یہ آیا، میرے بارے میں کہاں سے لے آیا؟ ہے ہی نہیں، کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی ماننے کی کوئی ایسی خاص ضرورت ہے نہیں، بس اپنے مطلب کان اور سوچ کو ہمیں اللہ پاک پاکیزگی نصیب کرے۔